سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کنت قاعدا فی جنب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. آپ نے اپنی ران مبارک میری ٹانگ پر رکھی ہوئی ہے. اچانک نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹانگ مبارک وزنی ہونا شروع ہو گئی. فرماتے ہیں اتنا بوجھ اتنی وزنی ہوئی کہ مجھے لگا کہ زید آج تیری ٹانگ نہیں بچے گی, آج تیری ٹانگ ٹوٹ جائے گی. فرماتے اتنا بوجھ میں نے آج تک برداشت نہیں کیا تھا جتنا بوجھ اس دن میں نے برداشت کیا. فرماتے مجھے پتا چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا شروع ہو گئی. جب آپ پر وحی آیا کرتی تھی آپ اتنا بوجھ برداشت کیا کرتے تھے, اتنی مشقت آپ برداشت کیا کرتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنی سب سے طاقتور سواری اونٹنی پہ سوار ہوتے اور وحی کا نزول شروع ہو جاتا تو وہ اونٹنی آپ کا بوجھ برداشت نہ کر پاتی, وہ اونٹنی نیچے بیٹھ جاتی اور اپنی گردن کو حرکت دینے لگ جاتی. ہم سمجھ جاتے کہ اونٹنی بڑی تکلیف میں. یہ میرے محبوب پیغمبر نے تکلیفیں برداشت کی ہے اس کلام پاک کو حاصل کرنے کے لیے, اس قرآن مجید کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اتنی مشقتیں برداشت کی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں ایک دن میں نے اپنے حبیب کو خوشی کے موڈ میں دیکھا. نبی رحمت علیہ السلام بڑے خوش ہیں تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول التحس بالوحی, کیا جب آپ پہ وحی آتی ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ فرماتے ہیں اللہ تکلیف ہوتی ہے اور کئی دفعہ تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ پڑ جاتا ہے. یہ میرے محبوب پیغمبر نے تکلیفیں برداشت کی ہے اس کلام پاک کو حاصل کرنے کے لیے. یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ ڈاکیا آیا اور پکڑا کے چلا گیا, یا تورات و زبور کی طرح انجیل کی طرح ایک دم صحیفے پکڑا دیے گئے. ایسا نہیں ہے. فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی سائر الخلق. اس کلام پاک کا مقام باقی ساری کتابوں پہ, وہ دنیاوی کتابوں میں ہو یا آسمانی کتابیں ہو, وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ رب العزت کا مقام اپنی مخلوقات پہ. یہ بڑی اعلیٰ کتاب ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے محبوب پیغمبر نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہے. پہلی وحی نبی رحمت علیہ السلام گھر کے اندر داخل ہو رہے اور آپ کے جسم پاک کانپ رہے, جسم پر کپ کپی تاری ہے, کندھوں کا گوشت کپ کپا رہے. جاتے ہی آپ نے کہا زمبلونی زمبلونی, اے خدیجہ مجھ پر کمبل اڑا دو. کمبل اڑا دیا گیا. تھوڑی دیر کے بعد محبوب پیغمبر کی طبیعت سنبھلی تو ماں خدیجہ پوچھتی ہے کہ ابھی کیا ہوا تھا؟ تو نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں خشیت علی نفسی, اے خدیجہ مجھے آج ایسے لگا میں زندہ نہیں بچوں گا. یہ میرے محبوب پیغمبر تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں اس کلام پاک کو حاصل کرنے کے لیے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے وہ میرے پیغمبر کا کچھ نہیں لگتا جس کا تعلق اس کتاب سے نہیں ہے. لاکھ دعوے کرے عشق کے, لاکھ دعوے کرے محبت کے, کوئی اس کی محبت قبول نہیں. اس کی محبت مردود ہی مردود ہے. جس کے دل کے اندر دنیاوی کتابوں کی بڑی محبت ہے, نہیں محبت تو کلام پاک کی محبت نہیں ہوئی. نبی رحمت علیہ السلام کی محبت کا بیان قرآن پاک ہے.
بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے نا، چیک کرنا چاہتا ہے کہ اس کے دل کے اندر قرآن کی محبت ہے یا نہیں، اس کے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے یا نہیں، تو وہ آج دیکھ لے اگر اس کے دل کے اندر قرآن پاک کی محبت ہے تو پھر وہ سمجھ لے اس کے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا معیار قرآن پاک ہے۔ صحیح البخاری اٹھائیے، آپ دیکھیے تو صحیح، غزوہ احد ہے، محبوب پیغمبر کا دفاع کرتے کرتے 70 جانثار شہید ہو گئے، پھر صحابہ کرام ڈٹے لڑے، اللہ رب العزت نے شکست کو فتح میں بدل دیا۔ نبی رحمت علیہ السلام پریشان ہیں کہ آپ 70 قبریں ہم کیسے کھوتے ہیں؟ تو فیصلہ ہوا کہ 3 4 کو ایک ہی قبر کے اندر اتار دیا جائے، 3 4 کے لیے ایک ہی قبر بنائی جائے۔ صحابہ کہتے ہیں جب قبر تیار ہو جاتی ہم اپنے محبوب پیغمبر کو فرماتے اللہ کے رسول قبر تیار ہو چکی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام تشریف لاتے اور آپ سب سے پہلے کیا پوچھا کرتے تھے؟ آپ یہ نہیں پوچھتے تھے ان میں سے 3 انداز کون ہے، تلوار چلانا کس کو آتی ہے، یا کافروں کو سب سے زیادہ مارا کس نے؟ نہیں، صحابہ کہتے ہیں آپ پوچھا کرتے تھے ایشہم اکثر مقصد القرآن، اور میرے صحابہ تم مجھے بتاؤ ان میں سے سب سے زیادہ تعلق قرآن پاک کے ساتھ کس کا ہے؟ آپ اندازہ تو کریں ادھر کچھ شان عظمت کی کسر باقی رہ جاتی ہے۔ یہ کون ہے جو آپ کا دفاع کرنے والے، آپ کا دیدار کرنے والے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے اور آپ پہ اپنی جانیں نثار کرنے والے، پھر بھی آپ پوچھ رہے ہیں میرے صحابہ تم مجھے بتاؤ کہ قرآن پاک کے ساتھ تعلق کس کا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم اشارہ کرتے اللہ کے رسول ان میں سے قاری قرآن تو یہ ہے، اس کو تو پھر محبوب پیغمبر اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے، آپ اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے اور اس کو قبر کے اندر آپ خود اتارا کرتے تھے۔ یہ میرے محبوب پیغمبر کے ہاں قرآن والوں کی عظمت ہے۔ اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے انا ہؤلاء شہید یوم القیامہ، وہ کسی کے ایمان کی گواہی کوئی دے گا، کسی کے ایمان کی گواہی مسجد کے ممبر و محراب دیں گے، لیکن ان قرآن والوں کی گواہی قیامت والے دن میں خود دوں گا۔ یہ میرے محبوب پیغمبر کے ہاں عظمت ہے اس کی جس کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ ہے۔ محبت میں محبت رسول کا معیار قرآن پاک ہے، اور اللہ رب العزت کو بھی تو سب سے زیادہ محبت میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ کے ہاں بھی مقام اسی کا ہے جس کا تعلق اس کتاب سے ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام صحابہ اکرام کو کئی بار یہ کہہ دیا کرتے تھے وہ میرے صحابہ اللہ رب العزت میری طرف بھی سب سے زیادہ متوجہ اس وقت ہوتا ہے جب میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے ہاں محبت کا بیان قرآن پاک ہے۔ صحیح البخاری میں نبی رحمت علیہ السلام چلتے چلتے سیدنا ابی بن کعب کے پاس پہنچے۔ سیدنا ابی بن کعب پریشان ہے، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ جا کر میرے پاس آئے، آپ حکم کر دیتے غلام حاضر ہو جاتا۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ابی میں اپنی مرضی سے تو نہیں آیا، ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، اے ابی مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابی آپ کی امت کا قاری ہے، آپ ابی کو جا کے قرآن پاک سنائیں۔ اللہ کے ہاں محبت کا معیار قرآن پاک ہے۔ یاد دیکھ تو صحیح سیدنا ابی بن کعب کے پاس کون سی ڈگری ہے، کون سا ان کے پاس مال و دولت تھا، صرف ان کے پاس قرآن پاک کی ڈگری ہے۔ محبوب پیغمبر چلتے چلتے سیدنا ابی بن کعب کے پاس گئے۔ سیدنا ابی بن کعب آگے سے رونے لگے، عرض کرتے اللہ کے رسول سبحانی اللہ، کیا اللہ نے عرش پہ میرا نام لیا ہے؟ کیا میرا تذکرہ اللہ نے اپنے پاس عرش پہ کیا ہے؟ کبھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو بھائی
اللہ کے ہاں محبت کا معیار قرآن پاک ہے۔ اللہ مقام اسی کو دیتا ہے، شان اسی کو دیتا ہے جس کے پاس قرآن پاک کی ڈگری ہوتی ہے، جس کے دل کے اندر قرآن پاک کی محبت ہوتی ہے۔ یار ہم مسلمان ہیں، ہمارے گھروں کے اندر رحمت اور برکات اس وقت اترے گی جب ہمارے گھروں کے اندر قرآن پاک پڑھا جائے گا۔ سیدنا حسین بن عزیر مسلم بخاری میں عرض کر رہے ہیں اللہ کے نبی رات کو بڑا عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ کہ حسین کیا ہوا ہے؟ کہ اللہ کے رسول رات کو میں قرآن پڑھ رہا تھا، جب میں تلاوت کرتا پاس میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول جب میں تلاوت کرتا وہ گھوڑا بھٹکنے لگ جاتا۔ اللہ کے رسول جب میں تلاوت بند کرتا وہ بھی ٹھہر جاتا۔ اے میرے محبوب پیغمبر تین بار ایسے ہوا، پھر میں نے کلام پاک کو بند ہی کر دیا۔ پاس میرا بیٹا جائیا لیٹا ہوا تھا، کہیں گھوڑا میرے بیٹے کو ہی نہ روک لاتے۔ نبی رحمت علیہ السلام یہ داستان سن رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اقرا یا ابن عزیر، اقرا یا ابن عزیر۔ عزیر تم نے قرآن پاک کو بند نہیں تھا کرنا، تم نے پڑھتے رہنا تھا، پڑھتے رہنا تھا۔ فرماتے اللہ کے رسول جب میں باہر نکلا میں نے دیکھا ایک بہت بڑا سائبان ہے، نور ہی نور ہے۔ فَإِذَا مِثْلَ السُّلَّةِ، ایک بہت بڑا سائبان ہے، وہ آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حسین تو نے قرآن پاک کو بند نہیں تھا کرنا۔ تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ تَنَزَّلُ صَوْتِ، وہ ملائکہ تھے، نوری ملائکہ تھے، جب تو قرآن پاک پڑھ رہا تھا تیری آواز کو اللہ نے آسمان تک پہنچا دیا تھا۔ نوری ملائکہ اترے تھے تیری تلاوت کو سننے کے لیے۔ اے حسین اگر تم تلاوت کو بند نہ کرتے، پڑھتے رہتے، پڑھتے رہتے، انہوں نے تیری تلاوت کو چھوڑ کے نہیں جانا تھا۔ اگرچہ صبح ہو جاتی، مدینہ کے لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے، وہ تیرے گھر کو چھوڑ کے جانے والے نہیں تھے۔ رحمت اور برکات اس گھر میں اترتی ہے جس گھر کے اندر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ یار ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بچوں کو قرآن پاک آنا چاہیے، ہمارے گھر کے اندر قرآن پاک کی آواز آنی چاہیے۔ جس گھر کے اندر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے پھر اس گھر کے اندر رحمت اور برکات کیسے اترتی ہے؟ ماں عائشہ فرماتی ہے بخاری مسلم میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ رات کو اللہ نے مجھے جنت کی سیر کرائی ہے، رات کو میں نے جنت کی سیر کی ہے۔ جب میں جنت کے اندر پہنچا عائشہ اس کے اندر قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا جبریل مجھ سے پہلے جنت میں کون آ گیا؟ کہ اللہ کے حبیب آپ سے پہلے جنت میں کون آ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول یہ قرآن جنت میں نہیں پڑھا جا رہا بلکہ یہ مدینہ پاک میں پڑھا جا رہا ہے۔ یہ حارثہ بن نعمان ہے، نعمان کا بیٹا حارثہ ہے۔ جب یہ قرآن اپنے گھر کے اندر پڑھتا ہے اللہ کو اس کی آواز اتنی پسند ہے، اللہ اس کی آواز کو جنت میں لہرا دیتا ہے۔ رحمت اور برکات اس گھر کے اندر اترتی ہے جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں مقام اسی کا ہے، شان اسی کا ہے۔ اللہ اس سے اس کو دیتا ہے جس کے پاس قرآن پاک ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر قرآن پاک کی محبت ہوتی ہے، محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، اللہ اس کو عزت عظمت شان سے نواز دیتا ہے۔ آپ اندازہ کرو اگر اس سال کے 12 مہینے ہیں، سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک۔ اور رمضان المبارک کا اللہ نے تعارف کیا کرایا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور لوگوں رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن پاک کو اتارا ہے۔ اور رمضان کی 29 یا 30 راتیں ہیں۔ سب سے افضل رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وہ ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس رات کا بھی تعارف اللہ نے یہی کرایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس رات کو شان اور مقام اسی وجہ سے ملا ہے کہ اس کے اندر ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ اللہ کے نام مقام اسی کا ہے، شان اسی کا ہے جس کے پاس جس کے دل کے اندر قرآن پاک کی محبت ہوتی ہے۔ اور رمضان اور قرآن کا آپس کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا
کرتے تھے، ساری ساری رات آپ عبادت کرتے، جب آپ تھک ہار کر اپنے بستر پر لیٹتے تو آسمان سے جبریل امین آ جاتے، جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا جبریل امین میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ اس کا دور کیا کرتے تھے۔ جبریل امین نے قرآن پاک کے دور کے لیے انتخاب کیا ہے تو رمضان کے مہینے کا کی ہے، اس لیے رمضان اور قرآن کا آپس کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ان کو ملا دیتا ہے ان کی دوستی یاری ایسی پکی ہے پھر یہ بندے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ جب بندہ قبر کے اندر جاتا ہے، یہ قبر کے اندر بھی بندے کے ساتھ جاتے ہیں، اس وقت تو بیٹے بھی جواب دے دیتے ہیں، بیٹے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی یاری ایسی ہے قرآن پاک ادھر بھی تیرے ساتھ جائے گا۔ اور پھر نبی رحمت علیہ السلام فرماتے قیامت والا دن ہوگا جب انسان پریشان ہوگا، کوئی اس کا اس وقت ساتھ نہیں دے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن باپ چھوڑ جائے گا، ماں چھوڑ جائے گی، بہن بھائی چھوڑ جائیں گے، حتیٰ کہ اس کی بیوی بھی اس کو چھوڑ جائے گی، اس کے بیٹے بھی اس کو چھوڑ جائیں گے۔ یہ اللہ کی عدالت میں جا رہا ہے، پریشان ہے، جس طرح آج دنیا کی عدالتوں میں ٹکرے مارتے ہیں نا کہ مجھے کوئی اچھا وکیل مل جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن جب انسان پریشان ہوگا رمضان اور قرآن آ جائیں گے، قرآن آئے گا اس کے پاس، رمضان آئے گا، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو نے ہماری قدر کی تھی، آج ہم تیری قدر کرتے ہیں، آج ہم تجھے عزت دلاتے ہیں، یہ اللہ کی عدالت میں جائیں گے اور اللہ کے پاس کھڑے ہو جائیں گے، اللہ رب العزت پوچھے گا رمضان اے روزہ قرآن کیسے آئے ہو؟ اے اللہ ہم اس کی سفارش کے لیے آئے ہیں، روزہ بولے گا اے اللہ منعتہ والانتعام والشہوہ، اے اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روک دیا تھا، اے اللہ یہ حلال کھانے سے بھی روک دیا تھا، اے اللہ میری خاطر اس نے اپنی زندگی کا شیڈول ہی بدل دیا تھا، اے اللہ رات کو 4 بجے یہ کبھی کھانا نہیں کھاتا تھا، لیکن اے اللہ میری خاطر یہ رات کو 4 بجے کھانا کھاتا تھا، اے اللہ دوپہر کی بھوک اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی، لیکن میری خاطر یہ دوپہر کی بھوک بھی برداشت کر جاتا تھا، اے اللہ 2-3 گھنٹے کی پیاس برداشت نہیں کرتا تھا، لیکن میری خاطر یہ 10-10 12-12 گھنٹے کی پیاس برداشت کرتا تھا، اے اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روک دیا تھا۔ جب روزہ خاموش ہوگا پھر قرآن بولے گا اے اللہ منعتہ والانتعام، اے اللہ میں نے اس کی نیند خراب کی ہے، اے اللہ سارا دن کا تھکا ہو رہا، جب یہ بستر سے آتا تھا عشاء کی اذان ہو جاتی، اے اللہ اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دیتا تھا، لیکن مجھے سننے کے لیے یہ اپنا سکون برباد کر دیتا تھا، اے اللہ یہ تھکا ہو رہا کھڑا ہو جاتا تھا اور مجھے سنتا تھا، جب فجر کا وقت آتا اسے نیند بڑی آئی ہوتی تھی، لیکن اے اللہ اپنی نیند کو اپنا نرم گرم بستر چھوڑ دیتا تھا مجھے سننے کے لیے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا رمضان اور قرآن کیا چاہتے ہو؟ اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تو اس کو معاف کر دے اور اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ رب العزت ان دونوں شہزادوں کی سفارش قبول کرے گا اور رمضان اور قرآن اس کو ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اس لیے رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور کئی بعض نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کی دشمنی قرآن پاک سے ہوگی، قرآن پاک قیامت والے دن ان کے خلاف ہو جائے گا، یار محلے داروں سے دوستی دشمنی میں بدل جائے سمجھ آتی ہے، رشتہ داروں سے دشمنی سمجھ آتی ہے، لیکن ایک کلمہ پڑھنے والا اس کی دشمنی قرآن پاک سے ہو۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن جب میری امت کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو اللہ مجھے حق دے گا کہ میں اپنی امت کی سفارش کروں، میں اپنی امت کی سفارش کروں گا 3 دفعہ۔ اللہ رب العزت فرمائے گا میرے محبوب پیغمبر ارفع راسک یا محمد سل ما تعطیٰ، اے میرے محبوب پیغمبر سر اٹھائیے، جو مانگیں گے آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ نبی رحمت علیہ السلام قربان جاؤ میں اپنے محبوب پیغمبر کی محبت پہ، آپ اپنی امت سے کیسی محبت کرتے تھے، آپ
سے مانگیں گے تو کیا مانگیں گے؟ اے اللہ میری امت جہنم کے اندر سڑ رہی ہے، اے اللہ میں اپنی امت کی سفارش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا میرے محبوب پیغمبر آپ کی سفارش قبول ہے، جس کے دل کے اندر گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو آپ جہنم سے نکال دیں، اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ آپ پھر سجدے میں گریں گے، پھر سفارش کریں گے، پھر اللہ رب العزت فرمائے گا اے میرے محبوب پیغمبر سر اٹھائیے، جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اے اللہ میری امت جہنم میں ہے، اللہ رب العزت فرمائے گا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی آپ جہنم سے نکال لیں۔ تیسری دفعہ آپ پھر سجدے میں گریں گے، اللہ رب العزت پھر فرمائے گا اے میرے محبوب پیغمبر جس کے دل کے اندر رائی کے دانے سے کم پھر اس سے کم ایمان ہے اس کو بھی آپ جہنم سے نکال دیں۔ پھر نبی رحمت علیہ السلام اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوئے، اللہ رب العزت فرمائے گا میرے محبوب پیغمبر اب کون رہ گئے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ما بقی من امتی الا من حبسہ القرآن، اے اللہ اب کوئی بھی نہیں رہ گیا، اب صرف وہ رہ گیا ہے جس کو قرآن پاک نے روک لی ہے، جس کی دشمنی قرآن پاک سے تھی، قرآن اس کے خلاف ہو گیا ہے۔ کیا تیرے محبوب پیغمبر پھر تیری سفارش کریں گے؟ جس کی دشمنی قرآن پاک سے ہوگی، قرآن پاک سے دشمنی کیسی تھی؟ اگر اس کے محلے کے اندر کوئی اپنے بچے کو مدرسے کے اندر داخل کرا دیتا یہ اس کے خلاف ہو جاتا تھا، یہ اس کے گھر کے اندر جاتا تھا، اور تو نے اپنے بیٹے کا مستقبل داؤ پہ لگا دیا ہے، کمائے گا کہاں سے کھائے گا کہاں سے؟ یہ مجھے میرے پاکستان کا نقشہ لگ رہا ہے، قرآن اس کے خلاف ہو گیا ہے، پھر تیرے محبوب پیغمبر اس کی سفارش نہیں کریں گے۔ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میں اس کی سفارش کیسے کروں جس کی سفارش قرآن پاک نہیں کرتا؟ اگر تیرے محبوب پیغمبر کی سفارش نہ ملی تو ہمارا کیا بنے گا؟ اگر اپنے محبوب پیغمبر کی سفارش چاہتے ہو، اگر قیامت والے دن دنیا کے اندر عزت چاہتے ہو تو اپنے دل کے اندر قرآن پاک کی محبت پیدا کیجئے۔ اللہ عزت اس کو دیتا ہے، اللہ شان اس کو دیتا ہے، اللہ مقام اس کو دیتا ہے جس کے دل کے اندر قرآن پاک کی محبت ہوتی ہے۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اس کی ایک ایک آیت نے لوگوں کی زندگی کی قائم پر رکھ دی تھی۔ ہم تو پورا قرآن سن جاتے ہیں نا، ٹاس سے واس نہیں ہوتے، لیکن ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ایک آیت سنی پھر ان کی زندگی کی قائم پر رکھ گئی تھی۔ سیدنا فضیل بن عیاض بہت بڑے ڈاکو تھے، بدنام زمانہ ڈاکو، مکان پر سیڑھی لگائی ہوئی ہے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے اوپر چڑھ رہے ہیں اور صاف ہمارے گھر سے قرآن پاک کی آواز آ رہی ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ سے ڈر جائیں؟ بس یہ ایک آیت کانوں کے اندر پڑی ہے، پہلے پاؤں اوپر جا رہے تھے اب پاؤں نیچے کی طرف آ رہے ہیں، کہتے کیوں نہیں وہ وقت آ گیا ہے، فضیل کا دل اللہ سے ڈر گیا ہے۔ سیدھے زید رحمۃ اللہ کے اندر اللہ سے توبہ کی، ایک دن طواف کر رہے سامنے بادشاہ آ گیا، دیکھ جو قرآن پاک سے اپنا دل لگاتا ہے، جو قرآن پاک کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، پھر اللہ اس کو عزت مقام شان کیسے دیتا ہے۔ پہلے دنیا کی خاطر، دنیا کی دولت کی خاطر ڈاکے ڈالا کرتے تھے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر پھرا کرتے تھے، جب ان کی زندگی میں قرآن آیا پھر اللہ رب العزت نے زندگی کو کیسے بدلا۔ سامنے بادشاہ آیا، کہا تم فضیل ہو نا؟ ہاں میں فضیل ہوں۔ کہا فضیل تیری زندگی یہاں کیسے بدل گئی؟ اے فضیل میرا دل چاہتا ہے میں تیری خدمت کروں، اے فضیل مجھ سے کچھ مانگو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ پھر جب دل کے اندر قرآن ہو پھر دنیا کی اہمیت نہیں رہتی۔ سیدنا فضیل کہتے ہیں بادشاہ دیکھ تو صحیح کھڑا کدھر ہے، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے میں تجھ سے سوال کروں یہ نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ بھی شرمندہ ہو گیا، اس نے اپنے نوکروں سے کہا جب فضیل باہر نکلے مجھے بتانا۔ ایک دن سیدنا فضیل باہر نکلے، ان کے نوکروں نے جا کے بتایا کہ فضیل باہر آئے ہیں۔ بادشاہ بھاگتا ہوا آیا، کہتا فضیل آج تو بیت اللہ کے اندر نہیں نہ
اے فضیل آج مانگو، کیا مانگتے ہو میں تمہیں دیتا ہوں۔ دے، اللہ نے دنیا کو پاؤں کے نیچے کر دیا ہے، جس کے زندگی میں قرآن آ جاتا ہے دنیا اللہ اس کے قدموں میں بچھا دیتا ہے۔ سیدنا فضیل کہتے ہیں بادشاہ اگر تو اتنی ضد کر رہا ہے تو پھر میں مجھ سے ایک ہی چیز مانگتا ہوں، پھر مجھے اللہ سے جنت لے کر دے۔ بادشاہ بھی حیران رہ گیا، فضیل تو نے مانگا ہے تو کیا مانگا ہے؟ اے فضیل یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ مجھے جنت ملنی ہے یا نہیں۔ کہ بادشاہ جب سے دل کے اندر قرآن کی محبت آئی ہے، دنیا تو میں نے اللہ سے نہیں مانگی تو اس سے کیسے مانگوں گا؟ یہ رکھتے ہیں اللہ والے جن کے دل میں قرآن آتا ہے، پھر دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکل جاتی ہے، پھر مسکراتے ہی نہیں تھے۔ لوگ کہتے ہیں فضیل کبھی تو مسکرا لیا کرو، کہا میں اس دن مسکراؤں گا جس دن مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ پھر سیدنا فضیل ساری زندگی مسکرائے نہیں تھے، جب موت آئی غسل دینے والا کہتا ہے مجھے ایسا لگتا تھا کہ فضیل ابھی مسکراتا ہے۔ یہ اللہ مقام اسی کو دیتا ہے، اللہ شان اسی کو دیتا ہے جس کے دل کے اندر قرآن کی محبت آتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو صحیح البخاری میں اپنے دور حکومت کے اندر انہوں نے مکہ کا گورنر بنایا، حارث بن نافع بن حارث کو گورنر بنایا۔ ایک دن نافع بن حارث سید امیر المومنین کی ملاقات کے لیے آئے۔ ملاقات جب ہوئی امیر المومنین نے پوچھا ہے نافع مکہ کا گورنر کس کو بنا کے آئے گا، کس کی ڈیوٹی لگا کے آپ اپنے پیچھے؟ کہا امیر المومنین میں نے ابن حفصہ کو بتایا ہے، عبد الرحمن بن حفصہ اس کو میں نے مکہ کا گورنر بنایا ہے۔ منی بن حفصہ، ابن حفصہ کون ہے؟ کیا آپ کا کوئی رشتہ دار ہے یا مکہ کا کوئی سردار ہے؟ کہا نہیں امیر المومنین وہ مکہ کا سردار نہیں ہے، نہ ہمارا رشتہ دار ہے، تو پھر کس کو بنایا ہے؟ سرداروں کی بستی کا سردار آپ نے کس کو بنایا ہے؟ کہا ہوا مولا من موالینا، امیر المومنین وہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، میں نے اس کو مکہ کا گورنر بنایا ہے۔ سید امیر المومنین کی رنگت بدل گئی، چہرے کی رنگت بدلی ہوئی۔ کہا آپ نے سرداروں کی بستی کا سردار ایک غلام کو بنا دیے، اے نافع تو نے اس کے اندر کیا خوبی دیکھی تھی کہ تو نے اس کو مکہ کا گورنر بنایا؟ کہا امیر المومنین میں نے ان کے اندر وہی خوبی دیکھی تھی جو آپ نے میرے اندر دیکھی تھی، انہو قارئ لکتاب اللہ۔ امیر المومنین اس کے دل کے اندر قرآن پاک کی محبت بڑی ہے، اس کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ ہے، سب سے زیادہ قرآن پاک اس کو ہوتا ہے۔ فبقا عمر، سیدنا امیر المومنین رونے لگے، روتے ہوئے کہتے ہیں صدق یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب پیغمبر نے سچ کہا تھا، نبی رحمت علیہ السلام نے سچ کہا تھا۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع فی آخرین، اللہ رب العزت اس کلام پاک کے ساتھ بہت سی قوموں کو عزتوں سے نواز دے گی اور بہت سی قومیں اس کی وجہ سے ذلیل ہو جائیں گی۔ ذلیل وہ ہوں گے جن کے دل کے اندر قرآن پاک کا بغض ہے، جن کے دل کو جن کو قرآن اچھا نہیں لگتا، جن کو قرآن والے اچھے نہیں لگتے، وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ یہ امیر المومنین ہے نا، حج کر کے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ بڑا ڈالا ہوا رو رہے ہیں، ساتھیوں نے پوچھا امیر المومنین روتے کیوں؟ کہا تمہیں کیا پتا یہ وہ جگہ ہے، ہم اس پہاڑ کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں جہاں عمر بکریاں چرایا کرتا تھا، عمر بکریاں اور اونٹ چرایا کرتا تھا، پھر عمر کی زندگی میں قرآن آ گیا اور آج عمر 22 لاکھ قابل کا حکمران۔ اللہ شان اس کو دیتا ہے، اللہ مقام اس کو دیتا ہے جس کے دل کے اندر قرآن پاک کی محبت ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے دل کے اندر اس کی محبت پیدا کیجیے۔ نبی رحمت علیہ السلام میری اور آپ کی تربیت یہی کرتے ہیں کہ اردو عالماً اور متعلماً، یا تو عالم بن جاؤ یا تو قرآن پاک کو پڑھنے والے پڑھانے والے، دین کے سپاہی، دین کے نوکر، دین کے خادم بن جاؤ۔ اگر دین کے عالم نہیں بن سکتے اور متعلمان تو پھر قرآن پاک کو سیکھنے والے بن جاؤ، کم از کم سیکھنے والے بن جاؤ۔ سیکھنے والے بھی نہیں بن سکتے اور مستمعین تو قرآن پاک کو سننے والے بن جاؤ۔ جب قرآن پاک کی بات ہو رہی
ہو یا نوری علم پڑھا اور پڑھایا جانا ہو اس کو جمی کے ساتھ سنا کرو. اگر سن بھی نہیں سکتے اور مستعفیان اور محبن تو پھر ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. کم از کم ان سے محبت اور پیار کیا کرو. قرآن سے محبت کرو, قرآن والوں سے محبت کرو. وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ پانچویں نہ بننا. پانچویں بن جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. پوچھا کہ اللہ کے رسول پانچواں کیا ہے؟ فرمایا انتم بِلِسَانِ عِلْمَ وَأَخْذَهُ. پانچواں یہ ہے کہ تم نوری علم کا دشمن بن جائے. قرآن کو پڑھنے والے, قرآن کو پڑھانے والے تجھے اچھے نہ لگے. تیرے دل کے اندر قرآن والوں کی نفرت آ جائے, تیرے دل کے اندر قرآن والوں کا بغض آ جائے. اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہلاک ہو جائے گا. پیروں کی بددعاؤں سے, مولویوں کی بددعاؤں سے ڈرتے ہو, اللہ کی حبیب کی بددعا سے بھی ڈر جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ہلاک ہو جائے گا. ہلاکت صرف دنیا کی نہیں ہے, دنیا میں بھی ہلاک ہوگا اور آخرت میں بھی برباد ہو جائے گا. پھر اللہ کو بڑے طریقے آتے ہیں. اللہ تیرے گھر والوں سے بھی تجھے ذلیل کروا سکتا ہے. اللہ تیرے بیٹوں سے بھی ذلیل کروا سکتا ہے. اللہ محلے داروں سے بھی ذلیل کروا سکتا ہے. اس لیے پانچواں نہیں بننا, پہلے چاروں کے اندر میرا اور آپ کا شمار ہونا چاہیے. سید ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بات عرض کرتے دمشق کی اس مسجد میں تشریف فرما ہے. ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی دمشق کی اس مسجد میں. ان کے پاس ایک آدمی آیا دور دراز کا سفر طے کر کے, کہتا ہے نہیں لوگوں کی مسجد رسول اللہ. اے ابو درداء میں مدینہ پاک سے آیا ہوں, 1500 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے اور کوئی ہوائی جہاز پہ نہیں آیا, کوئی پجاروں اور گاڑی پہ نہیں آیا, اونٹ اور گھوڑوں کا سفر طے کر کے آئے ہو. کس لیے آئے ہو؟ اے ابو درداء میں نے سنا ہے تیرے پاس ایک محبوب پیغمبر کی حدیث ہے, میں وہ حدیث لینے کے لیے آیا ہوں. سید ابو درداء حیران رہ گئے, کس نے اتنا لمبا سفر کیا ہے ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے. سید ابو درداء کہتے ہیں ہاں جب آپ کا تجارت ہو سکتا ہے تو اپنے کاروبار کے لیے آیا ہو, بزنس کے لیے آیا ہو, تجارت کے لیے آیا ہو, اور تو نے کہا ساتھ ساتھ علم بھی لیتا چلو. اس نے کہا لا اے ابو درداء نہیں, اللہ کی قسم میں صرف حدیث لینے کے لیے آیا ہوں. سید ابو درداء فرماتے ہیں اب خوش ہو جا, میں تجھے 5 بشارتیں سناتا ہوں جو اللہ کے محبوب پیغمبر نے سنائی تھی. جو دین حاصل کرنے کے لیے, جو دین کا طالب علم بن جاتا ہے, اس کو اللہ کیا مقام کیا شان دیتا ہے. میں تجھے وہ 5 خوشخبریاں سناتا ہوں. تیری پہلی خوشخبری یہ ہے کہ جو من سالک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ, جو دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. وہ جس راستے پہ چلتا ہے وہ جنت کا راستہ ہوتا ہے. اور تیری دوسری بشارت یہ ہے ان الملائکۃ تضع اجنحتہا للطالب العلم. جب یہ طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے, دنیا والے اس کو جس مرضی نظر سے دیکھے, اللہ کو یہ اتنا پسند آتا ہے, اللہ رب العزت نوری ملائکہ کو حکم دیتے ہیں یہ دین کا طالب علم نکلا ہے, اس لیے تم اپنے پار بچھا دو. نوری ملائکہ اس کے استقبال کے لیے اپنے پار بچھاتے ہیں. اس لیے ان سے نفرت نہ کیا کر, ان سے بغض اور کینہ نہ رکھا کر, اپنے دل کے اندر ان کی محبت پیدا کر, اللہ تجھے بھی اس سے نواز دے گا. تیری تیسری خوشخبری یہ ہے ان طالب العلم یستغفر له من فی السماوات والارض. جب دین کا طالب علم نکلتا ہے اللہ رب العزت ہر مخلوق کو لگا دیتے ہیں کہ یہ ہے تو بندہ ہے, اس سے کمی کوتاہی ہو سکتی ہے, ساری مخلوقات اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہے. دنیا والے اس کو جس مرضی نظر سے دیکھے, دنیا والے اس سے بغض رکھے, دنیا والے اس سے حسد رکھے, لیکن اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات کو لگایا ہوا ہے کہ تم نے اس کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے. اور تیری چوتھی بشارت یہ ہے کہ جب تو دین حاصل کرتے کرتے, محنت اور کوشش کرتے کرتے جب تو عالم بن جائے گا, پھر اللہ تجھ کو کیا مقام, کیا عزت اور کیا شان دے گا. فضل العالم علی العابد کا فضل القمر علی سائر الکواکب. اللہ رب العزت عالم کو یہ شان دیتا ہے, یہ مقام دیتا ہے کہ عابد پہ جو عبادت کرنے والا ہے, جو دن رات اللہ کی عبادت میں گزارنے والا ہے, عام
یہ اللہ مقام دیتا ہے، یہ شان دیتا ہے۔ پانچویں تیری بشارت یہ ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء اکرام کو اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کا وارث بنا دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں وارث کون بنتا ہے؟ جب باپ موت ہوتا ہے اس کا وارث بیٹا اور بیٹی بنتے ہیں۔ بیٹا اور بیٹی کیوں بنتے ہیں؟ کیونکہ بیٹا اور بیٹی باپ کے سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں۔ مانا یہ ہے کہ انبیاء اکرام کے سب سے زیادہ قریبی علماء اکرام ہے۔ اس لیے ان کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کیجئے، قرآن پاک کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت میرے اور آپ کے دل کے اندر قرآن پاک کی محبت پیدا کرے، میرے اور آپ کے دل کے اندر اللہ رب العزت قرآن والوں کی محبت پیدا کرے۔